بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ مومنین کرام، ایک نئے فرمان معصوم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث مبارک تحف العقول سے میں نقل کر رہا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: ارجو اللہ رجاء لا یجریک علی معصیتہ خفہ خوفا لا یویسک من رحمتہ۔ دیکھیے، اس میں دو چیزوں کا امام علیہ السلام نے بیان فرمایا، ایک خوف، ایک رجا۔ اللہ کی ذات کا خوف، خوف خدا، اور ذات خدا پر امید، یہ دو چیزیں خوف و رجا در حقیقت مومن کو کمال تک پہنچانے کے لیے، مومن کے تکامل کے لیے، یہ دو پر ہیں جن کے ذریعے پرواز کر کے وہ منزل کمال تک پہنچتا ہے۔ فرمایا امام علیہ السلام نے کہ ارجو اللہ رجاء، کہ تم اللہ کی ذات پر امید رکھو، تم ذات خدا سے پر امید رہو، لیکن وہ امید ایسی نہ ہو کہ تمہیں خدا کی نافرمانی پر اکسائے، خدا کی نافرمانی پر تمہیں ابھارے۔ وخافوا خوفا، اور اللہ سے ڈرو، لیکن خوف ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس کی رحمت سے مایوس کر دے۔ اس لیے کہ اگر امید ایسی ہوگی تو پھر وہ گناہ پر متجری ہو جائے گا، گناہ پر جرأت کرے گا، اور اگر خوف اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ اس کی رحمت سے مایوس ہو جائے تو پھر وہ توبہ کی طرف بھی لوٹ کے نہیں آئے گا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے یہ دونوں اصول بیان فرمائے ہیں۔ وَقُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، محبوب میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، کبھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ذرفت عیناہ من خشیت اللہ کان لہ بکل قطرۃ من دموعہ مثل جبل احد یکون فی میزانہ فی الاجر۔ رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ جَنَّتَانِ، جو خدا کا خوف رکھتا ہے، جو خدا سے ڈرتا ہے، اللہ نے دو جنتیں اس کے لیے قرار دی ہیں، دوہری جنت کا حقدار ہے۔ تو نبی کریم کی حدیث مبارک پڑھی، فرمایا کہ جو خوف خدا سے آنسو بہاتا ہے، اللہ کے ڈر خوف سے جس کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں، نبی کریم فرماتے ہیں کہ ایک ایک آنسو کے بدلے میں قیامت کے دن احد کے پہاڑ جتنا اجر اس کو عطا کیا جائے گا۔ اس کے میزان میں ایک ایک آنسو کے بدلے احد کے پہاڑ جتنا وزن ہوگا جو خوف خدا سے اس نے آنسو بہائے۔ اور پھر آقا نے فرمایا اعلی الناس منزلۃ عند اللہ اخوف منہ، کہ بلند ترین منزل قیامت جنت میں ان لوگوں کی ہوگی جو خدا کا سب سے زیادہ خوف رکھنے والے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا، بحار الانوار میں حدیث موجود ہے کہ لا یکون العبد مومنا حتی یکون خائفا راجیا، کہ کوئی بندہ اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک دونوں چیزیں اس کے اندر موجود نہ ہوں اور برابر کی موجود ہوں، خوف خدا بھی ہو اور امید بر ذات خدا بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں، مومن اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی رب نے قرآن میں فرمایا فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، مکر الہی سے، اللہ کی گرفت سے بھی صرف خسارہ اٹھانے والے لوگ جو ہیں وہ خود کو امن میں سمجھتے ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ بیٹا، خوف اور رجا کا یہ عالم ہونا چاہیے کہ اگر ساری کائنات کے جن و بشر جتنی نیکیاں بھی تیرے پاس ہوں، خوف خدا کا یہ عالم ہونا چاہیے کہ اگر ساری کائنات کے جن و بشر جتنی نیکیاں بھی تیرے پاس ہوں، پھر بھی تجھے یہ خوف ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ کی گرفت میں نہ آ جائیں۔
اور اگر ساری کائنات کے جن و بشر جتنے گناہ بھی تیرے پاس ہوں پھر بھی تجھے اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ممکن ہے وہ کریم پروردگار معاف کر دے۔ امیر المومنین فرماتے خیر الاعمال اعتدال الرجا والخوف، بہترین عمل وہ اعتدال رکھنا ہے خوف میں اور رجا میں۔ امام صادق علیہ السلام نے ابن جندب کے نام جو وصیتیں فرمائیں اس میں ایک جملہ وصیت کا یہ تھا، فرمایا یہلک المتکل علی عملہ، اللہ اکبر، فرمایا جو اپنے عمل پر بھروسہ کرتا ہے وہ تو ہلاک ہو گیا۔ قلت فمن ینجو، سائل نے عرض کیا کہ پھر نجات کون پائے گا اگر عمل پر بھروسہ کرنے والا ہلاک ہو گیا؟ قال علیہ السلام الذین بین الرجا والخوف، فرمایا نجات وہ پائیں گے جو خوف اور رجا کے درمیان میں ہوں گے، جو خوف اور رجا کی حالت میں ہوں گے، جن کے دلوں میں خوف خدا بھی ہوگا اور جن کے دلوں میں امید بر ذات خدا بھی ہوگی، اس کی رحمت کے امیدوار بھی ہوں گے، اس کے عذاب سے ڈرنے والے بھی ہوں گے۔ خداوند عالم ہمارے اندر یہ صفات پیدا فرمائے کہ ہماری زندگی بھی خوف و رجا کے درمیان گزرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔